وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے جناب؟ خیریت تو ہے؟ خیریت کیا بتاؤں مولانا، بہت برا حال ہے. کیوں؟ کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا ہے یا گھر میں کوئی خاص دقت ہے یا کوئی بیمار ہے جس کے علاج میں پریشانی ہو رہی ہے؟ مولانا ایسی کوئی بات نہیں، نہ کاروبار کا کوئی معاملہ ہے، نہ گھر میں کوئی دقت ہے اور نہ ہی کوئی بیمار ہے. شکر اللہ کا، کاروبار ان دنوں بہت اچھا چل رہا ہے. گھر کے لوگ بھی خوشحال ہیں اور گھر کے سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہاں، گھر میں کوئی پریشان ہے تو میں ہوں، اور گھر کے لوگوں میں اگر کوئی بدنصیب ہے تو وہ میں ہوں. ارشاد بھائی، کیسی پریشانی اور کیسی دقت ہے آپ کو؟ ذرا بتائیں گے آپ مجھے؟ چھوڑیے مولانا صاحب، کیا بتاؤں آپ کو، اس بدنصیبی کا اظہار کروں آپ سے، آپ کو ذرا ذرا مناسب نہیں سمجھتا. آپ کے پاس بھی تو بہت سارے کام ہیں، ویسے بھی آپ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں. ویسے آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کے رجسٹر ہے ارشاد بھائی. ایک نکاح پڑھانے جا رہا ہوں اور برات بھی آنے والی ہوگی، لیکن آپ کی دقت اور پریشانی سن کر ہی جاؤں گا. مولانا صاحب، جب شادی کی بات آئی گئی تو بتا ہی دیتا ہوں کہ 1 سال قبل میری شادی ہوئی تھی اور ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے. مگر لڑکی کیا پیدا ہوئی کہ رات کی نیند حرام ہو گئی اور گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. آپ کیوں؟ جبکہ خدا بندہ قدوس کی نعمتوں میں سے اولاد ایک عظیم نعمت ہے. رہی بات لڑکی کی تو وہ تو گھر کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور برکت کا سبب ہے، پھر بھی آپ اسے زحمت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب، میں اپنے درد کا اظہار آپ سے کس طرح کروں؟ میرا دل چھلی چھلی ہو چکا ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے. کلیجہ منہ وہاں ہے کہ میرے رشتہ دار، خاندان اور وہ دوست و احباب جو کل تک میری دوستی کے دست بتاتے تھے، وہ آج مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تو بیچارہ ٹھہرے، اس لیے کہ تمہارا گھر لڑکی پیدا ہوئی، بلکہ اب مشکل مجلس میں مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں. بھائی ارشاد، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ دیکھتا ہوں کب تک گاڑی چلتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب صاحب ہے، اگر رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں کی طرف سے زیادہ انعام شروع ہو جائے گا تو ناراض ہو جاؤں گا. اگر آپ کے دل میں خالق کائنات اور آمائد جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور شریعت کی اہمیت ہے تو ادب العلم کا مالک اجرا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن آپ سنائیے تو میں اوپر والے کے رحم سے ٹھیک نہیں ہوں. آپ نے ابھی اوپر والے کا خدا کا نام لیا ہے تو کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اسی خالق و مالک اور اوپر والے کے حکم سے ہوتا ہے؟ مولانا صاحب، آپ سے بالکل چاہیے والا سوال کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمان ہو اور اللہ جانتا ہو کہ سارا نظام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، آپ مسلمان کیسے کہا سکتا ہے؟ جواب میں اتنا پختہ ہے تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ لڑکی پیدا کرنا یا لڑکا پیدا کرنا انسان کے قبضے میں ہے یا خدا کے قبضے میں ہے؟ یہ انسان کیا انسان کی قبضہ میں ہے، یہ خدا کی قبضہ میں ہے. تو خدمت یعنی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا خدا کے قبضے میں ہے تو ایک انسان کو دوسرے انسان محفوظ کیوں سمجھتا ہے؟ اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے خوشیوں کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، پارٹیاں دی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے. اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کی باتیں کیوں چھا جاتے ہیں، چہرے کیوں مرجھا جاتے ہیں اور خوشیاں اداسیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب تو جمعہ بھائی دیں گے. کیوں جمعہ بھائی؟ اصل میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مجبوری میں لڑکی کو منوس کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب شادی کیجیے تو لاکھوں کا جہیز دینا پڑتا. بغیر نقدی لگتی ہے شادی ہی نہیں ہوتی، تو ہم اس پر کمی بنائیں، خوشی منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں مولانا صاحب؟ جواب اچھا ہے نہیں؟ اس جواب میں بھی یہ خطرناک سوال ہے. اچھا، وہ خطرناک سوال اور خطرہ سے بات ہے تو بتائیے. وہ سوال یہ ہے کہ جہیز تو آپ نے بھی لیا ہوگا اور میرا خیال تو ہے کہ زور زبردستی کے ساتھ لیا ہوگا اور سیرت کا بھی مطالبہ آپ نے کیا ہوگا. پھر ایسی صورت میں جب آپ نے خود نہیں کیا کہ جسے میں لے رہا ہوں اس کا دل کس طرح
रहा होगा और आएगा कल कोई मुझसे भी मांगेगा तो भी मुसीबत को आपने जब दिया है बर्दाश्त भी आप ही कीजिए। मातम करके लड़कियों को महफूज करा देना आपके वैसे हम बिल्कुल दुरुस्त नहीं बल्कि खुदा की रजा और फैसले पर एतराज करना जैसा है। चूंकि बारी ताला का इरशाद है यखलुकुना यशा यहबु लिमन यशा व इनासा व यहबु लिमन यशा दुखूर, यानी खुदा जिसे चाहता है लड़की देता है और जिसे चाहता है लड़का देता है। इसमें बंदा को एतराज करने का कोई हक नहीं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका ईमान खतरे में है। मैं तो उन समझ गया जरा जीवन का निर्णय कीजिए, उनको जरा अच्छी तरह समझा दीजिए कि लड़की के क्या क्या फायदे हैं। हदीस बात में आता है कि जो शख्स लड़की की वजह से आसमाइश में डर गया यानी उसके यहाँ लड़की पैदा हो गई और वो शख्स उस लड़की के साथ मोहब्बत गुलबर से पेश आया तो वह लड़की उस शख्स के लिए दोजख का आजाद से हिदायत बन जाएगी और उसके और दोजख के दरमियान पर्दा बन जाएगी। अब मैं ये नहीं समझता कि कोई मुसलमान जन्नत के मुकाबले में दोजख को महफूज समझेगा, इसलिए उसकी अक्लमंदी इसलिए है कि वो लड़कियों का खुद के साथ रखे और जन्नत में आला मकाम हासिल करे। मौला हम लोग आज से वादा करते हैं कि आइंदा लड़कियों के सिलसिले में बड़ी करेंगे और समाज में अपने के साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे।